سامعین ناظرین، انفیکشن کنٹرول سوسائٹی آپ کی صحت کے لیے، آپ کی آگاہی کے لیے مضامین آپ کی سماعت کے لیے پیش کرتی ہے۔ بچوں کی ہیلتھ کے بارے میں، بچوں کی صحت کے بارے میں ہم مضامین آپ کی سماعت کے لیے پیش کر رہے ہیں تاکہ آپ جو ہے نا بہتر طریقے سے اپنی فیملی کو سہولتیں پہنچا سکیں اور ان کے خیال رکھ سکیں۔ بچے کی ڈیولپمنٹ کے بارے میں آپ کو بتا رہے تھے کہ کس کس ایج میں بچے کیا کیا یعنی کہ کام کر سکتے ہیں۔ تو 2 سال کی عمر کا بچہ آسانی سے دوڑ اور رک سکتا ہے، کرسی یا پلنگ پر چڑھ کر اتر جاتا ہے، زینے پر چڑھ کر اور اتر جاتا ہے، گیند کو پھینک سکتا ہے، فٹ بال کو کک مار سکتا ہے، 3 پہیوں کی سائیکل پر بیٹھ سکتا ہے لیکن چلا نہیں سکتا، پینسل پکڑ لیتا ہے، 6 کیوبس کا ٹاور بنا سکتا ہے، الماری یا دروازہ کھول لیتا ہے، تصویروں والی کتاب میں دلچسپی لیتا ہے اور ان کے اوراق پلٹ سکتا ہے، چیزوں کو پہچانتا ہے اور پوچھنے پر اشارے سے بتاتا ہے، چھوٹے چھوٹے جملے ادا کر سکتا ہے، مختلف چیزوں کے متعلق پوچھتا ہے، سادہ حکم مانتا ہے یعنی یہ چیز رکھ دو یا وہ چیز لے آؤ وغیرہ وغیرہ، سر پر ٹوپی رکھ لیتا ہے، جوتا پہن لیتا ہے۔ اس عمر کے بچے کی سماعت کا ٹیسٹ آسان ہوتا ہے، بچہ مستقل ماں کی توجہ چاہتا ہے، بہت جلد غصے میں آ جاتا ہے اور رونے لگتا ہے۔ اس عمر کے بچے کو ماں کی بھرپور توجہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ 3 سال کی عمر کا بچہ سیڑھیاں اتر اور چڑھ سکتا ہے، آخری سیڑھی سے کود سکتا ہے اور کچھ دیر کے لیے ایک ٹانگ پر کھڑا رہ سکتا ہے، 3 پہیوں کی سائیکل چلا سکتا ہے، گیند کو پھینک سکتا ہے اور کیچ کر سکتا ہے، فٹ بال کو کک مار سکتا ہے، 0 سے 10 تک کیوبس کا ٹاور بنا سکتا ہے، کینچی سے کاغذ کاٹ سکتا ہے، دائرہ اور شیپ بنا سکتا ہے، رنگوں کو پہچان لیتا ہے، 10 فٹ سے چیزوں کو پہچان لیتا ہے، نام، جنس اور عمر بتا سکتا ہے، کہانیاں غور سے سنتا ہے، نظمیں گا لیتا ہے، 10 تک گنتی سنا سکتا ہے، چھری اور کانٹے سے کسی حد تک کھا سکتا ہے، ہاتھ دھو لیتا ہے، رات کو بستر گیلا نہیں کرتا، کھیل میں دلچسپی لیتا ہے اور بڑوں کے کام میں ہاتھ بٹاتا ہے۔ تو اس طرح یہ عمر جو ہے بچے کی، یہ سب جو ہم نے آپ کو بتایا یہ اس کے ڈیولپمنٹ کے سٹیجز ہیں اور یہ سب کام کر سکتا ہے۔ اگر اس میں کچھ کمی ہے تو آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ بچے کے اندر کوئی ایسی کمی ہے جس کی وجہ سے اس کی ڈیولپمنٹ صحیح نہیں ہو رہی۔ تو اس کنڈیشن کے اندر آپ کو اپنے فیملی ڈاکٹر سے مشورہ ضرور لینا چاہیے۔